السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سعید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے جس پر ہر آدمی پریشان ہے اور ہر آدمی گیس لگا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کون ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں حکومتی لیول پر بھی مشاورت جاری ہے، اور حکومت سے باہر جو لوگ ہیں وہ بھی اس پر کوئی نہ کوئی اپنی سوچ رکھتے ہیں، وہ بے شک اپوزیشن پارٹیز ہوں، وہ بے شک ملٹری ہو۔ تو آج ہم جو پلازیبلٹی کی بات کریں گے کہ کون سے ہارڈ فیوریٹ کینڈیڈیٹس کون سے ہیں، تو اعزاز سید صاحب سے میں اس بارے میں پوچھوں گا۔ جناب اعزاز سید صاحب، آپ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی اطلاعات ملی ہیں کہ کچھ اطلاعات موجود ہیں؟ جی ہاں، آپ کو ٹھیک اطلاعات ملی ہیں اچھا، چیمہ صاحب۔ پہلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے جو آفسرز لائن کے اندر ہیں ان میں سے ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ آرمی چیف بنے، اور کور کمانڈر ہونے کی حیثیت سے، لیفٹیننٹ جنرل ہونے کی حیثیت سے اور سینئرٹی کی لسٹ میں آنے کی وجہ سے ان کا رائٹ بھی بنتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ بھی کریں کہ پاکستان، کسی بھی افسر کی خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے ادارے کو کمانڈ کرے۔ جو لائن میں نہیں ہے ان کا بھی دل کر رہا ہے کہ ایک نئی ہسٹری کریٹ ہو جائے، کو 15ویں نمبر سے آ جائے، وہ بھی آ تو جائے، لہذا ٹھیک خواہش بات۔ جو ہے یہ جی ہاں، جی ہاں۔ تو لیکن ان کی تو زیادہ ہے نا، جو جن کی ہے، جو لائن میں ہے، وہ تو زیادہ انہیں پتا ہے ہم میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو چیمہ صاحب، میرے پاس جو اطلاع ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے نا، عاصم منیر صاحب اور جو اظہر عباس ہے، یہ ہارٹ فیوریٹ ہو چکے ہیں، اچھا، اور یہ طے کر لیا گیا کہ ان کو پروموشن دے دی جائے گی، اور ان میں آرمی چیف کون ہوگا، ان میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کون ہوگا، یہ طے ہونا باقی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آرمی چیف ہوگا اور کوئی ایک جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوگا، ایز پر ٹوڈے میرے پاس جو اطلاع ہے۔ اور میرے پاس جو اطلاع ہے وہ فیصلہ سازوں کی سائڈ پہ ہے، یعنی کہ فیصلہ ساز ملٹری نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ملٹری کی ایک ان پٹ ہو سکتی ہے، جنرل باجوہ کی ان پٹ ہو سکتی ہے، لیکن جن لوگوں نے اس ملک میں جن 5-6 بندوں کو اس بات کا، یا 4-5 بندوں کو اس بات کا علم ہے، ان میں سے مجھے کچھ نے یہ بات بتائی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک آپ بھی شامل ہیں؟ نہیں، ابھی تو ہم نے سب کو شامل کر لیے نا، جو ہمارا نہیں، اس پروگرام سے دیکھے پہلے گا۔ تک تو آپ تھے نا؟ نہیں، اس سے پہلے تک میں تھا۔ نہیں کیا پتہ آپ سے مشاورت ہوئی ہو نہیں، میری سے کوئی اس طرح کی کہ مشاورت آپ نہیں کس کا ریٹائر ہونے کے بعد انٹرویو کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تو حاضر سروس کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، اور میری چیمہ صاحب بڑی خواہش ہے کہ جنرل باجوہ اگر حاضر سروس بھی ہو، یا کوئی بھی آرمی چیف حاضر سروس ہو، وہ مجھے انٹرویو دے۔ میں نے جنرل کیانی کا حاضر سروس کا انٹرویو کیا تھا، تو وہ ویڈیو چل نہیں سکی تھی، ٹھیک ہے، وہ انٹرویو بڑا زبردست تھا، لیکن آپ بھی کسی طریقے سے کیا کریں نا۔ نہیں، میں طریقے سے ہی کرتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر پاورفل لوگ تو اب آپ کو پتہ ہے قریب ہی نہیں آنے دیتے۔ وہ تو جو بہت پاورفل ہوتے ہیں، وہ تو جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی اپنے پسند کے رکھتے ہیں۔ آپ ان کی پاور کا احترام کیا کریں۔ جی، پاور کا احترام ہے، بہت زیادہ احترام، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ویسے؟ چھوڑیں نا، میں نے ایک بات کر دی، آرمی چیف کون بنے گا، کیا ہوگا، اگلے آنے والے دن بھی ایک بڑے وہ ہے، امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے مطابق کیا ہے؟ اعزاز، جو آپ نے جنرل عاصم کی بات کی ہے نا، یہ تو میں تو پہلے دن سے میں اس چیز پر میری کنوکشن ہے کہ جنرل عاصم جو ہے نا، وہ ریس میں جو 2 لوگ ہوں گے، ان میں سے یہ ہے نا کہ ایک نے آرمی چیف بننا ہے اور ایک نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بننا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جنرل عاصم جو ہیں وہ ریس میں اگر وہ نکلیں تو میرے لیے سرپرائز ہوگا۔ اچھا، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کی حد تک تو جو بات ہے وہ مجھے پلازیبل لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک باعث کنفرمیشن، جی ہاں، یعنی کہ جو ایک چیز میں پہلے سوچ رہا ہوں، اس کی ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں۔ ٹھیک، ہوتا یہ ہے کہ اس پر ہم ویسے ایک ڈیٹیل میں تو ہم بعد میں پروگرام کریں گے کہ جو پروموشنز ہوتی ہیں آرمی میں کیسے ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے تو ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنے کا، لیکن جس طریقے سے اور جس تاریخ کو پروموشنز ہوتی ہیں، الٹیمیٹلی وہی لوگ جو ہیں آگے جائیں گے نا۔ جب آپ کوئی 3 نام دے دیں گے یا جو ٹاپ کے 5 آئیں گے، ان میں سے ہی آپ نے لینا ہے نا۔ ٹھیک، تو کئی لوگ جو ہیں وہ بیچارے، یعنی کہ اگر آرمی چیف کے حوالے سے سوچا جائے تو ان کی پری میچور پروموشن بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو وہ ریس ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی وہ پہلے ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں۔
جس طرح وہ پچھلے دنوں ایک ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں سید عدنان جو ہیں, جی ہاں, وہ سواڈ آف آنر تھے 12 اکتوبر کو. ہاں 12 اکتوبر کو. اور ان کے ہی ایک دوسرے جو ہیں وہ بھی یہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ جب ریٹائر ہوں گے نا, ابھی کو 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے ریٹائر ہونا ہے, جی اس کے بعد یہ 5 لوگ ہیں کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہوتے جی, ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے, ایسے ہی. اب یہ ہے کہ 21-22 تاریخ کو بھی 21-22 نومبر کو بھی کچھ ریٹائرمنٹس غالباً ہو رہی میرا حال 18 کو ہے, 18 آخری جو ریٹائرمنٹ ہے وہ 18 کو ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ کوئی 4-5 لوگ رہ جائیں گے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ جو اگر ہم اسپیسیفکلی جنرل عاصم کا ذکر کریں تو جنرل عاصم جو ہیں ان کی جو پروموشن ہوئی وہ ستمبر میں ہوئی, سپٹمبر میں. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب پروموشن کے ساتھ ہی آپ کی وہ ٹینیور شروع نہیں ہو جاتا اس پوسٹ کا, جب آپ وہ بیج آپ کو لگ جاتے ہیں تو تب وہ ہوتا ہے جب چارج لیتے ہیں. ہاں, چارج ایک چارج چھوڑ کے دوسرا چارج لیتے ہیں. تو ان کی ہوئی 26 ستمبر کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جنرل صاحب جو ہیں جنرل عاصم وہ کہیں فارن مشن پہ چلے گئے. ٹھیک. وہ ان کی کوئی پرسنل مشن تھا یا کہ ان کو آفیشیل اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی, یہ مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ کوئی آفیشیل اسائنمنٹ تھی. اور آگے اکتوبر میں جنرل نوید مختار جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ریٹائر ہوئے کہیں جا کے 25 اکتوبر کو. ٹھیک ہے. تو ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے جنرل عاصم کی وہی ڈی جی آئی ایس آئی. تو لہٰذا انہوں نے 26 کو ایز اے لیفٹیننٹ جنرل اپنے جو ٹرم کا آغاز کیا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی کہ اب جو ہے یعنی کہ اس لحاظ سے تو یہ ہے کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ 26 اکتوبر کو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جو ان کو ایک مہینہ درمیان میں گزرا جو انہوں نے اپنا ان کو بیج نہیں لگے, وہ بعد میں 1 مہینہ ان کو اضافی دے دیا گیا. اوکے, دس از ہاؤ ہی. ہاں ٹھیک ہے, لکی. ہاں, تو لہٰذا وہ اس طریقے سے آگے 27 کو جا کے 27 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ آ گئی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ دیکھیں یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں جی کہ یہ ایک کو انسیڈنس ہے, یہ اتفاق ہے. ٹھیک ہے, لیکن دوسرا اس کو دیکھنے کا انداز یہ بھی ہے کہ جو عہدے دینے والا ہے یا جو یہ ایڈجسٹمنٹ کرنے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی جو ہے نا, جو ایک ریس میں کوئی لوگ ہوں گے وہ بھی ان کے ذہن میں ہوگا کہ کون کون لوگ ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ایک چیز ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو جنرل عاصم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ایک بڑے کام کے لیے چنا ہے. یعنی کہ اگر دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ لیں کہ اگر ہم ڈیوائن انٹرونشن کی بات کر لیں یا اگر ہم جو ہے جو ان کے باس کے حوالے سے دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی کوئی یہی خواہش ہے. بس دعا یہ کریں کہ جو بھی سلیکٹ ہو, ہم نے تو اپنی معلومات میں نے شیئر کی ہے, وہ ملک کے لیے بہتر ہو, ملک میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کے لیے اور اپنے ادارے کے لیے بہتر ہو. اور یہ جو پالیسی ڈیوائز کی ہے کہ ہم سیاست میں نہیں حصہ لیں گے, اس پالیسی پر وہ کہتے ہیں لیٹر اینڈ اسپرٹ, اس پر عمل درآمد جو بھی نیا چیف ہے وہ آئے کروائے. لیکن 2 باتیں جو بتانی میں نے آپ کو بہت ضروری ہیں اسی بات سے لنکڈ. ایک چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو 4-5 جو لوگ ہیں ٹاپ کے, یہ چیمہ صاحب آپس میں ان کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے, آپس میں ان کا دوستی بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں, ابھی میرے خیال میں 1 ہفتہ پہلے ایک شادی تھی منگلا میں. تو منگلا میں ایک شادی کے اوپر یہ ان میں سے اکثر لوگ وہاں پر اکٹھے تھے اور آپس میں یہ ملے بھی اور بڑی خوش گپیاں بھی ہوئیں اور گپ شپ بھی ہوئی, اور ظاہر ہے سماجی رابطے ان لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں. لیکن چیمہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے ایک بندہ جو ریلیٹیولی ان سے میں نام نہیں بتاؤں گا, اچھی بات نہیں ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ ایسے مواقع کے اوپر کچھ ایسے منفی عناصر بھی ہوتے ہیں جو لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں, کہ جی عمر چیمہ کی ترقی ہو رہی ہے, چیمہ صاحب آپ کے بہت زیادہ ریٹنگ آپ کی زیادہ آ رہی ہے, اور گاڈ فاربڈ کہ میں لیگ پولنگ کرنے لگ پڑوں کہ یہ کیوں آ رہی ہے, اللہ بچائے ہمیں ایسے وقت سے. ٹھیک ہے, تو اس میں مجھے ایک بندے کا کسی کا پتہ چلا ہے کہ وہ نہ کوئی لیگ پولنگ کے کام میں ملوث ہے. وہ کون ہے چھوڑ دیں اس کو, لیکن آپس کے جو باہمی سماجی رابطے ہیں ان تعلقات کو بھی بعض لوگ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہم میں صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خدا بچائے اور سازشوں میں سے بچائے. اور یہ وہ چیمہ صاحب ماحول ہوتا ہے
کہ جہاں پر ہر افسر اس نے ساری زندگی محنت کی ہوتی ہے, اچھا ویسے بائی اور دا وے وہ محنت کر کے آیا ہوتا ہے, اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میں, آپ دیکھیں نا ایک پولیس آفسرز ہیں پی ایس پی, ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی پولیس کو کمانڈ کریں, ٹھیک ہے. اچھا جو ہمارے جرنلزم کی بات کر لیں تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جی ایڈیٹر بنوں, ٹھیک ہے, یا میں ڈائریکٹر نیوز بنوں, یا میں ایم ڈی بنوں کسی ادارے کا, ٹھیک ہے, خواہش ہوتی ہے, آل دو کہ میری ویسے نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. تو اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں چیف جسٹس بنوں, میں وزیر اعظم بنوں, پارلیمنٹ میں آنے والوں کی ہوتی ہے میں وزیر آپ کی بھی خواہش ہے نا, ٹھیک ہے, وزیر اعظم بننے کی, یار وزیر اعظم مجھے بنا دیں یار نہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ خواہش ہوتی ہے لوگوں کی جو اس سرکل میں ہوتے ہیں. پارلیمنٹ والے خواہش کریں گے کہ میں وہ بنوں, پرائم منسٹر بنوں. چلیں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو میں نے معلومات دی ہے, میں ان میں سے چیمہ صاحب کسی بھی ایک افسر سے نہیں ملا ہوا. نہیں تو کچھ ضروری تو نہیں کہ آپ کا ملنا ہے, وہ آپ ملیں گے تو تب وہ آرمی چیف بنیں گے. میں جو بات بتا رہا ہوں کہ یہ بات یہ ہے کہ نہ میں کسی کو جانتا ہوں, نہ میرا کسی سے دشمنی ہے, نہ دوستی ہے, ایک پروفیشنل ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا تو یہ ہے نا کہ ہم نے خبر دینی ہے, ہم نے معلومات میں آپ کو بتاؤں اعزاز کہ جب یہ 2002 کے الیکشن ہوئے نا, تو میں نے خبر دی تھی کہ ظفراللہ جمالی جو ہیں وہ پرائم منسٹر, مجھے یاد ہے عمر, مجھے یاد ہے. اچھا میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا, بلکہ برا تعلق, لیکن یہ ہے کہ میرے سٹیکس جو ہیں وہ اس لیے آئی ہوگی ان کے پرائم منسٹر بننے کے کہ میری خبر سچی ہو جائے. جی ہاں, ٹھیک ہے, ہمارا تو یہی ہے کہ ایک ہماری جو ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے یا ہم یاد رکھے جاتے ہیں, وہ ایک خبر کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں کہ اس نے وقت سے پہلے وہ فلاں چیز بتائی تھی اور وہ درست ثابت ہوئی, اور اس کا ہماری ساکھ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور چیمہ صاحب معلومات دیتے ہوئے میں اسی لیے وہ ہم نے کہا نا کہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن ایز پر ٹوڈے یہ اس بات کا ڈر بھی آتا ہے کہ یار آپ جو معلومات دیتے ہیں بعض اوقات اگر وہ معلومات غلط ہوں تو وہ بھی ہوتا ہے کہ یار ہمیں تو یہ بات جو اعزاز آپ کر رہے ہیں نا, یہ میں سمجھتا ہوں, آج کے دن بھی سمجھتا ہوں کہ یہ آخری دن تک کوئی جو ہے نا لوگ چینج ہوتے رہیں گے. جی جی, ٹھیک ہے, کوئی ہو سکتا ہے دونوں نہ ہوں, ایک ہو جائے. جی ہاں, ٹھیک ہے, اور بعض کا جس طرح ہم نے نواز شریف کا ایک دفعہ ذکر کیا تھا, میاں نواز شریف کا, کہ انہوں نے کس طرح جنرل رحیل کو لگایا تھا, تو جو ساتھ والے ان کے بڑے قریبی وزیر ہیں ان کو بھی نہیں آئیڈیا تھا, انہوں نے جب جس دن اناؤنس کرنا تھا تب جو ہے انہیں بتایا تھا. جنرل مشرف کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا ان کے جو ہے نا اپوائنٹمنٹ سے ایک دن پہلے ہمیں پتہ چل گیا تھا, لیکن ہم نے ڈرتے ہوئے دے نہیں رہے تھے کہ اگر کوئی اور بندہ بن گیا تو یہ نہ ہو کہ وہ پیچھے پڑ جائے کہ آپ جو ہیں جنرل باجوہ کو کیوں بنوانا چاہتے ہیں. تو اب ان کے علاوہ کوئی اور پڑ گیا تو وہ ہمارے پیچھے پڑ سکتا ہے. تو بھائی جان آپ ذرا دھیان کیجیے. اچھا ویسے کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جو جنرل عاصم ہیں وہ سورڈ آف آنر بھی ہیں. اچھا, ہاں اپنے کورس کے جو ہیں, لیکن جو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف بھی لوگ آرگومنٹ دے رہے ہوتے ہیں. مجھے تو ایک بندے کا پتہ ہے چیمہ صاحب, مجھے ایک بندے کا پتہ ہے, میں نام نہیں لوں گا, مجھے پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے, اور میں مناسب بات نہیں ہے اس موقع پہ ایسی کوئی بیڈ بلڈ کریٹ کیا جائے. تو یہ ہے کہ یہ ہیں او ٹی ایس کے, وہ جو ہوتا ہے نا ایک کورس, نہیں زیادہ تر لانگ کورس کہتے ہیں. بلکہ چیمہ صاحب میں یہ کہوں گا یہ او ٹی ایس کے بارے میں بتائیں کیونکہ یہ بات آنا سامنے ضروری ہے. تو یہ جو او ٹی ایس ہے نا, یہ میرے خیال یہ گریجویشن کے بعد لوگ جاتے ہیں. جی غالباً. ٹھیک ہے, ہاں. تو لیکن یہ ہے کہ جو ایک زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ لانگ کورس کے ذریعے آتے ہیں, پی ایم اے لانگ کورس کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو اس کو او ٹی ایس کو مجھے ایگزیکٹ نہیں آئیڈیا کہ اس کو شارٹ کورس کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, لیکن ویسے بائی دا وے پہلے جو جنرل ضیاء ہیں نا وہ بھی او ٹی ایس کے تھے. اچھا, وہ بھی آرمی چیف بنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا جس طرح ایک ہوتا ہے نا ایک جیسے مختلف گروپس ہیں, ڈی ایم جی والے ہیں, پولیس سروس والے ہیں, تو وہ ایک ان کی ایک اپنی ایک برادری بن جاتی ہے جی کہ یہ ڈی ایم جی کا ہے, نہیں جی ڈی ایم جی کا نہیں, وہ پولیس والا کہے گا جی ہمارا بندہ آنا چاہیے. تو اس طرح کے بھی بعض کا جو ہے نا لابنگ میں ایلیمنٹ ہوتا ہے. اچھا, جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں دوسرے جو ہیں جنرل اظہر, ٹھیک ہے, جنرل اظہر جو ہیں وہ جنرل رحیل شریف کے ساتھ آپ سمجھیں کہ جیسے ان کے پرنسپل سیکرٹری ٹائپ جو عہدہ ہوتا ہے نا, یعنی عہدہ وہ نہیں ہوتا, یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا سی جی ایس, ملٹری سیکرٹری بھی ہوتے ہیں نا, نہیں ملٹری سیکرٹری نہیں, اس کو کوئی اور ہوتا ہے, کوئی چیف آف سٹاف, نہیں پرنسپل اسٹاف آف چیف یا اس طرح کا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پی ایس سی غالباً اس طرح کا نام ہوتا ہے. تو یہ پہلے اس پر بھی سرو کر چکے ہیں. اچھا, ہاں. تو باقی یہ ہے کہ اس میں زیادہ یعنی کہ جو ابھی ہمیں ایک بظاہر سپلٹ نظر آ رہا ہے, ایک آپ کہہ لیں کہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں ان کی کوئی اوپینین جو ہے ایک لائک مائنڈیڈ بھی ہیں, یعنی کہ ایک دوسرے کے قریب بھی اس لحاظ سے ہیں کہ جو ایک موجودہ سیناریو ہے تو تھوڑے کچھ زیادہ سمجھا جائے, یعنی کہ میرے حلے یعنی اس لحاظ سے آپ دیکھیں
کہ یہ جو ہے پریڈکشن یہ آخری دن تک ہوتی رہیں گی کہ کون بن رہا ہے. یہ ایک گیس ہے, ٹھیک ہے. ایون جو گورنمنٹ میں بتانے والے لوگ ہیں, کل ان کو بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ نئی بات کا پتہ چلے, ٹھیک بات ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے فلاں کا طے کر لیا, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ ہے کہ جو لابنگ کرنے والا بندہ ہے نا, اگر کسی نے کی تو وہ زیادہ ولنریبل ہوگا. چیمہ صاحب لابنگ کے بارے میں ہم پروگرام کریں گے. مجھے لابنگ کا بھی پتہ چلا کہ کچھ لابنگ بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور کرتے ہیں لوگ. لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب ریحیل شریف کو میاں نواز شریف نے لگایا تھا تو ایک وجہ جو انہوں نے بتائی اپنے ساتھیوں کو, یہ پرویز رشید صاحب کو اور خواجہ آصف کو, انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس لیے لگایا کہ دوسرے جتنے بھی لوگ ریس میں تھے وہ سارے جو ہے نا سفارشیں کرا رہے تھے, تو انہوں نے میری سفارش کو نہیں کرائی. ٹھیک بات. تو اب دیکھیں کہ کیا بنتا ہے. میرے خیال میں چیمہ صاحب یہ جو سفارشیں کروانے والے ہیں نا, ان کے اوپر کل ہم سٹنگ رکھ لیں, کل کوئی بھی سبجیکٹ ہونا چھوڑ کے اس پہ رکھیں گے. جو ہے نا کل کا طے نہ کریں, لیکن یہ ہے کہ ہم کریں گے, ٹھیک ہے. اگر کل کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ہم نہ کریں, لیکن جو آپ کو یہ بڑی ڈاڈی آئی ہوئی ہے نا, جو آپ کافی دنوں سے میں آپ کو کنونس کر رہا ہوں, کافی دنوں سے نہیں, میرے والے کافی ہفتوں سے, تو اس پر بھی پروگرام کریں گے کہ جو ایک پرانے لابسٹ ہیں اور آج کل وہ کتنے ایک ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں, اور یعنی کہ ان پر بھی انشاءاللہ ہم ضرور پروگرام کریں گے. تو ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے ہمارا سنا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمیں. اگر کوئی نئی انفارمیشن آئے گی, اس میں کوئی رد و بدل ہوگی, تو وہ بھی ہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ابھی تک کی یہ صورتحال ہے کہ جو اعزاز نے بتایا ہے ان کی انفارمیشن کے مطابق کہ جو ٹاپ کنٹینڈرز ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. کوئی پتہ نہیں کہ کل یا ہفتے تک یا 2 ہفتے تک کوئی اور ہو, تو اگر کوئی اس طرح کی بات آئی تو تب بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سے کوئی نئے جو کینڈیڈیٹ ہیں جو اس ٹائم ہارڈ فیورٹ کنسیڈر ہو رہے ہیں وہ کون سے ہیں. تو ہمیں اجازت دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.